السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ۔ فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ صدر محترمہ و معزز معلمات اور میری پیاری بہنوں، آج کے اس انجمن میں نے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے والدین کی خدمت کرنے کے فوائد۔ محترم سامعات، اس بات پر ذرا غور کیجئے کہ اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ زندگی بھر میں 1 یا 2 دفعہ نیکی کر دے، ہمیں کھلائے یا پلائے یا دوران سفر اپنی سیٹ ہمارے لیے چھوڑ دے، تو ہم ہمیشہ کے لیے اس کے قدردان بن جاتے ہیں، اور ایسا شخص ہمیشہ کے لیے ہماری محبتوں کا مرکز بن جاتا ہے، اور ہم اس کو بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف اس کی 2 نیکیاں ہوتی ہے جو اس نے زندگی میں کسی موقع پر ہمارے ساتھ کی بھی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس ہمارے وہ والدین جو اپنی ساری زندگی ہمارے ساتھ نیکیاں کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، ہمیں ہر روز کھلاتے اور پلاتے ہیں، اور کئی مرتبہ ان کو ہمارے خاطر اپنا نرم و گرم بستر چھوڑ کر گیلی جگہ پر لیٹنا پڑتا ہے۔ ہمارے رویے ان کے متعلق بہت ہی سخت ہوتے ہیں، بات بات پر ہم ان کو موڑ دکھاتے ہیں، قدم قدم پر گھر سے نکل جانے اور چلے جانے کی دھمکیاں دیتے رہتے ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک طرف ہمارے ساتھ 2 نیکیاں کرنے والا حد درجہ احترام پاتا ہے، تو دوسری طرف 25 اور 30 سال سے نیکیاں کرنے والے ہمارے والدین کو ہم دھتکار دیتے ہیں۔ آج ہی غور کر لیجئے کہ مجرمانہ رویہ کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ دیگر فرائض کے ساتھ ساتھ والدین کی خدمت کرنا بھی فرض ہے۔ جس طرح دیگر فرائض کو چھوڑ دینے سے بندہ گنہگار ہو جاتا ہے، اسی طرح والدین کی خدمت نہ کرنے والا شخص بھی سخت گنہگار ہے، اور یہ گناہ اس قدر خطرناک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس گناہ کی وجہ سے اس شخص کی زندگی بھر کے تمام نیک اعمال کو برباد کر دے۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنا توحید اور نماز کے بعد اعلیٰ ترین نیکی ہے، اور یہ نیکی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ والدین کی خدمت کرنا نیک پاک اولیاء بلکہ انبیاء و رسول علیہ السلام کی صفت ہے۔ گویا والدین کی خدمت کرنے والے شخص کے اندر انبیاء و رسول جیسی خوبی پائی جاتی ہے۔ اپنے اندر بھی یہی صفت اور خوبی پیدا کر لیجئے، دونوں جہان سدھر جائیں گے۔ والدین کی خدمت کرنے کا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ فائدے ہی فائدے ہیں۔ آئیے آج میں آپ لوگوں کے سامنے والدین کی خدمت کرنے کے چند فوائد بیان کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ والدین کی خدمت کرنے کا مطلب کیا ہے۔ والدین کی خدمت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی امور میں ان کی فرما برداری کی جائے، ان کے ضروری کام کاج کو خوش دلی کے ساتھ کیا جائے، ان کا بہت زیادہ ادب و احترام کیا جائے، ماتھے پہ شکن ہو، نہ ہی زبان پر سختی ہو، بلکہ اطاعت بھرے انداز کے ساتھ ان کا سامنا کیا جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ایک فصیح اور بلیغ انداز اختیار کرتے ہوئے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تم اپنے والدین کو اف تک نہ کہو اور نہ تم ان کو چھڑکاؤ، بلکہ ادب و احترام کے ساتھ اپنے بازوؤں کو جھکائے رکھو، اور ان کے لیے دعا کرتے رہو کہ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جس طرح کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ والدین کی خدمت کرنے کا پہلا فائدہ، اللہ تعالیٰ رزق اور عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں، یعنی والدین کی خدمت کرنے والے شخص کو پاکیزہ زندگی اور مبارک رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی کرے اور اس کی عمر میں اضافہ کرے تو صلہ رحمی کیا کرے، اور صلہ رحمی میں سب سے پہلے
شامل ہے۔ آج کل لوگ رزق کی تلاش کے لیے پتہ نہیں کیا کیا نہیں کرتے، ہر ایک کو اپنا بزنس بڑھانے کی بڑی فکر رہتی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آسان طریقہ یہی بتلایا ہے کہ والدین کی خدمت کرو، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں کشادگی عطا کرے گا۔ اسی طرح حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بر والدیہ طوبی لہ زاد اللہ فی عمرہ، والدین کی خدمت کرنے والے شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ ان تمام دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنے والے شخص کو دو عظیم نعمتیں عطا ہوتی ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی عمر میں بھی برکت عطا کرتا ہے۔ والدین کی خدمت کرنے کا دوسرا فائدہ، اللہ تعالیٰ زندگی کے تمام مشکلات کو آسان کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے جب والدین اپنی اولاد کی خدمت سے خوش ہوں گے تو ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی جو بغیر کسی رکاوٹ کے اللہ تعالیٰ کے عرش پر پہنچے گی، اور یہ حدیث تو حد درجہ مشہور و معروف ہے کہ اللہ تعالیٰ والدین کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ آج ہماری عقلوں پر عجیب پردہ پڑ چکا ہے، ہم اپنی والدین کی خدمت نہیں کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمام پریشانیوں کا حل والدین کی خدمت کو ہی قرار دیا ہے۔ والدین کی خدمت کرنے کا تیسرا فائدہ، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان بھول جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے چھوٹے بڑے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر گناہوں کی بخشش کا ایک آسان طریقہ یہی ہے کہ بندہ اپنے والدین کی خدمت کرے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی اصبت ذنبا عظیما فہل لی توبہ، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، کیا میرے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے پوچھا، کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ تو اس نے فرمایا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا تو اس کے ساتھ نیکی کر، اس کے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تیرے کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ محترم سامعین، ذرا غور کیجئے کہ خالہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو والدہ کی خدمت کی وجہ سے تو نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہی باقی نہیں رہتا ہوگا۔ اور میں تو سمجھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کی خدمت کو توبہ کا نعم البدل قرار دیا۔ والدین کی خدمت کرنے کا چوتھا فائدہ، عرش پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب فرش پر والدین خوش ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالدی وسخط الرب فی سخط الوالدی، اللہ تعالیٰ کی خوشی والدین کی خوشی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ آج ہم اپنے والد محترم کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض کر دیتے ہیں، جبکہ حبیب کبریا نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات کا کوئی انسان بھی اپنے والد کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں، مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کے روپ میں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔